آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سینٹرل جیل کراچی کے سپرنٹینڈنٹ کی تبدیلی کی وجہ سے خود جیل کی سلامتی کس طرح سے خطرے میں پڑ گئی ہے۔ گرچہ اس تبدیلی کو روکنے کے لیے جیلوں کے آئی جی فدا مستوئی کے ساتھ ساتھ خود جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری نے بہت ہی کوشش کی، لیکن دونوں کی کوششیں جو ہے وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ جن لوگوں نے جو ہے یہ تبدیلی کی ہے وہ ان دونوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تگڑے بتائے جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی کیا اندرونی کہانی ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود نوشیر و فیروز کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جو ہے ساجد بھامن کے گھر میں جو ڈرامائی اور پراسرار ڈکیتی کی واردات ہوئی، جو کئی گھنٹے تک ڈاکو اس کے گھر میں دھندناتے رہے اور بعد میں خود انہی کی کار میں جو ہے لوٹا ہوا کروڑوں کا مال لے کر چلے گئے، اس معاملے کی اصلیت حقیقت کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سندھ کے جیلوں کے کچھ سپرنٹینڈنٹ کے ادھر ادھر کیے جانے کے احکامات ہے۔ یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن سندھ حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس میں دو تبادلے جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، دونوں کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی سے ہے۔ ایک تو عبدالکریم عباسی کا تبادلہ یہاں سے کر دیا گیا ہے خود حیدرآباد میں۔ عبدالکریم عباسی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سندھ کے سب سے زیادہ موزور مضبوط ترین وزیر سعید غنی کے برادر نسبتی بتائے جاتے ہیں۔ خود ان کی اپنی جو ہے جیل پولیس میں جو ہے وہ بھرتی، اس عہدے تک پہنچنا جو ہے خود سوالیہ نشان ہے، اس پر ہم بہت پروگرام پہلے کر چکے ہیں۔ اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان کی جگہ جو ہے خود جن کی پوسٹنگ یہاں پر کی گئی ہے، غلام مرتضیٰ شیخ، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی تبدیلی سے، یعنی کہ کیا عبدالکریم عباسی کے جانے سے جیل کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی، یا کہ ان کی جگہ جو آئے ہیں، جو وارد ہوئے ہیں غلام مرتضیٰ شیخ، ان کی آمد سے جو ہے کیا سینٹرل جیل کراچی اب محفوظ نہیں رہ سکے گا؟ پجارن جی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہاں، یہ جو آئے ہیں مرتضیٰ شیخ جو ہیں، غلام مرتضیٰ شیخ، یہ بہت ہی متنازع پولیس آفیسر ہیں جیلوں کے حوالے سے، اور جو ان کے بارے میں خود ڈی آئی جی جیل جو کراچی ہیں، ان کے آفیسر کا کہنا ہے کہ یہ تو بہت ہی متنازع ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ خود جو جیل میں 4 سال قید رہ چکا ہو، انہیں اسی جیل کا جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ بنانا جو ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 2 بار پہلے جو ہے خود سینٹرل جیل کراچی کے سپرنٹینڈنٹ رہ چکے ہیں۔ جب انہیں پہلی مرتبہ یہاں کا سپرنٹینڈنٹ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت کے جو ہے آئی جی جیل جو ہے نصرت منگن نے اس کی بھرپور مزاحمت کی تھی، بھرپور مخالفت کی تھی۔ اس وقت کے جیلوں کے وزیر جو کہ موجودہ وزیر داخلہ ہے، یعنی ضیاء الانجار سے، کہ خدا کے واسطے انہیں اتنے خطرناک جیل کا جو ہے سپرنٹینڈنٹ نہ بنایا جائے، یہاں پر دہشت گردی کے بہت خطرناک ملزمان جو ہے قید ہیں، سب کی یعنی کہ جیل کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اس وقت کے تجربہ کار ایماندار اور اس وقت کے تجربہ کار جو آئی جی تھے نصرت منگن کی جو ہے بات کسی نے نہیں سنی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ریکارڈ کا، تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ 2 دفعہ جو ہے جیل سے خطرناک ترین قیدی جو ہے بھاگ چکے ہیں اس غلام مرتضیٰ شیخ کے سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل کراچی ہوتے ہوئے۔ اب اس میں سب سے جو بڑا واقعہ تھا، جو بڑا افسوسناک واقعہ تھا بقول پجارن جی کے، یہ جو ہے یہ 14 جون 2017 کو لشکر جنگوی کے 2 انتہائی خطرناک دہشت گرد، جس میں سے ایک شیخ ممتاز عرف فرعون جو کہ اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا، اور اس پر 57 لوگوں کے جو ہے ٹارگٹ کلنگ کے الزامات ہیں، 57 یہ، اور اس کے ساتھ دوسرا جو اس کا ساتھی تھا محمد خان عرف منا، یہ کورنگی کا رہنے والا، ان پر 7 ٹارگٹ کلنگ کے الزامات تھے۔ دونوں کا تعلق جو ہے یہ
قاسم رشید گروپ سے ہے، اور قاسم رشید گروپ جو ہے یہ نعیم بخاری گروپ سے لنک ہے۔ تو اتنے خطرناک یہ دہشت گرد تھے جنہیں 2013 میں جو ہے خود سی ٹی ڈی کے بہت ہی بہادر ترین ڈی ایس پی جو ہے راجہ عمر خطاب کی ٹیم نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے، جان زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان دونوں کو جو گرفتار کیا تھا، اور پھر بعد میں اس کو سینٹرل جیل میں قید کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اور وہاں پر ان کا کیس چل رہا تھا۔ اور اس کی طرح سے جو ہے 14 جون 2017 کو سینٹرل جیل پولیس کی نااہلی کی وجہ سے، مجرمانہ غفلت، یہ دونوں فرار ہو گئے۔ تو فرار ہونے کے بعد کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ملی۔ کافی دنوں بعد جو ہے، یعنی 14 جون کو اس کی رپورٹ کی تھی، لیکن یہ فرار اس سے کافی پہلے ہو چکا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بعد میں جب یہ بات ریکارڈ پر آئی کہ تو مسنگ ہیں، فرار ہو چکے ہیں، تو اس پر جو ہے کوہرام مچ گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی دوبارہ تلاش شروع کر دی، تو اس پر جو ہے اس وقت نیو ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جو تھے غلام مرتضیٰ شیخ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو تھے سینٹرل جیل کے فہیم میمن، اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جو تھے وہ عبد الرحمان شیخ، ان تینوں کو معطل کر دیا تھا، اور بعد میں ان کے خلاف جو ہے وہ مجرمانہ غفلت لاپرواہی کی ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی تھی، گرفتار بھی کیے۔ تو اس طریقے سے یہ جو اب پوسٹنگ ہوئی ہے یہ غلام مرتضیٰ شیخ کی، یہ انتہائی متنازع، انتہائی خطرناک ہے۔ حساس اداروں کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس پوسٹنگ کو جو ہے وہ اس پر اعتراض کیا گیا ہے، اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب یہ پوسٹنگ ہونے سے جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے، پھر اس کی سلامتی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ یہ جو ہے خود آئی جی جیل فدا مستوی بھی کہہ رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ ذرائع بھی کہتے ہیں، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور جیلوں کے وزیر جو ہے علی حسن زرداری بھی اس پوسٹنگ سے کوئی خوش نہیں، لیکن ان دونوں کی چل نہ سکی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوسٹنگ ہوئی کیسے؟ اب پجارن جی کو جو اطلاع ملی پوسٹنگ ہونے کی بڑی وجہ یہ کہ موصوف جو ہے یہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے چہیتے لاڈلے اور فائننس سیکرٹری جو ہے فیاض جتوئی کے کلاس میٹ ہے، ان کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں، ان کا دست ان پر نظر کرم ہے، ان کو مہربانی ہے۔ پہلے بھی کہتے ہیں کہ دونوں پوسٹنگیں انہوں نے ہی کروائی تھی، جبکہ نصرت منگن جیسے یعنی کہ کہنا مشق اور اتنے کانا قسم کے آئی جی نے مخالفت کی تھی، ان کی بھی مخالفت اس وقت نہیں چلی تھی۔ ضیاء لنجار کو بھی پتہ نہیں کیا پریشر پڑا تھا، انہوں نے اس وقت پوسٹنگ کر دی تھی۔ اس وقت بھی مراد علی شاہی سی ایم تھے، اور یہی ان کے سیکرٹری، اس وقت تو پرنسپل سیکرٹری تھے، بہت ہی قریب تھے، اب تو فائننس سیکرٹری ہے، تو اس وقت بھی کہتے ہیں پوسٹنگ انہوں نے کرائی تھی، اور ابھی بھی شدید ترین تحفظات کے باوجود یہ پوسٹنگ انہوں نے کرائی، جبکہ 2 بار ان کے ہوتے ہوئے جیل سے خطرناک ترین ملزمان جو ہے فرار ہو چکے تھے۔ بعد میں وہی ملزمان بلوچستان میں دہشت گرد جو ہے وہ سیکورٹی فورسز سے مقابلے میں اپنے منطقی انجام کو پہنچا دیے گئے تھے۔ تو اتنے خطرناک آزمودہ بندے کو جو پہلے 2 دفعہ جیل جو ہے وہ جو ہے خطرناک قیدی وہاں سے فرار ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اب انہیں تیسری بار کیوں وہاں لگایا گیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کویشچن مارک ہے۔ تو یہ تھا آج کا بہت ہی اسپیشل پروگرام، خود غلام مرتضیٰ شیخ کی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل کراچی کے پوسٹنگ کے حوالے سے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری بہت بڑی خبر ہے خود نشر و فروز کے حوالے سے، وہاں پر جو ہے کل ایک دن قبل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ساجد بھامبن کے گھر میں ڈکیتی کی بہت ہی بڑی واردات ہوئی۔ سندھ کے حوالے سے بہت بڑی واردات ہے، کروڑوں روپے نقد اور دوسرے زیورات وغیرہ جو ہے وہ غیر ملکی کرنسی جو ہے وہاں سے ملزمان لوٹ کر لے گئے۔ ملزمان جو ہے انتہائی اطمینان سے جو ہے ان کے بنگلے میں داخل ہوئے، اور کئی گھنٹے بنگلے میں رہے، کئی گھنٹے رہے، اور انتہائی آرام سے جو ہے وہ واردات بھی کرتے رہے، کھانے بھی کھاتے رہے، گپے بھی لگاتے رہے، اور لوٹ مار کر کے خود ان کی اپنی گاڑی میں تمام کے تمام سامان جو ہے وہ لوٹا ہوا لے کے چلی گئے۔ اس واقعے کے بعد خود پاکستان نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہے پاکستان کے سابقہ مرحوم وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کے صاحبزادے غلام مرتضیٰ جتوئی جو ہے وہ آئے ان سے افسوس کرنے کے لیے اتنے بڑے افسوسناک واقعے پر۔ اب انگلیاں جو ہے وہ با اثر لوگوں کی طرف اٹھ رہی ہے کہ یہ
آخر جو ہے یہاں نوشہر فروز میں جو ہے یہ بار بار اس قسم کی وارداتیں کیوں ہو رہی؟ اس سے پہلے خود وزیر داخلہ جو ہے وہ مرتضی ضیاء النجار کے گھر کو آگ بھی لگا دی گئی تھی اس وقت، اور اب یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ خود ساجد بھامبن جو ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے، ان کے گھر میں جو ہے یہ ڈاکہ زنی کی بہت بڑی واردات ہوئی، جس پر خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور پولیس کو جو ہے فوری طور پر ان ڈاکوؤں کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ ڈاکو پیدل آئے تھے اور خود ایم پی اے کی گاڑی میں سامان لے کے فرار ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر ترین سا ویلوگ۔ کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ ہمارے پروگراموں سے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، سمجھتے ہیں کہ ہماری اطلاعات جو ہے وہ اگر مگر اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، ہم کسی کی کردار کشی نہیں کرتے ہیں، نہیں ہمارا پروگرام کسی کی دل آزاری کا ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر ہم لا رہے ہیں، تو اگر کوئی حقائق بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کا بھی موقف من و ان جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ جاتے جاتے ایک اور بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ صدام خاصخیلی جو ہے وہ فائنل کر دیے گئے ہیں کیماڑی ٹاؤن کے نئے ایس ایس پی کے حوالے سے کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے، گرچہ اس دوڑ میں خود کاشف عباسی اور خیرپور کے ایس ایس پی جو ہے سردار حسن نیازی کے علاوہ سب سے بڑھ کر جو ہے کورنگی کے ایس ایس پی طارق نواز بھی شامل تھے، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتے۔ طارق نواز کی پش پر کہتے ہیں کہ خود اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے پی ایس او ڈی آئی جی فرخ بشیر کھڑے ہیں، ممکن ہے کہ صدام خاصخیلی پر وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہے، کیونکہ صدام خاصخیلی کی ٹرانسفر جو ہے وہ ان کی پش پر جو ہے آئی جی سندھ کھڑے ہیں، یا تو انہیں لگایا جائے یا پھر ان کی جو سالی ہیں، جو پرنسپل ہیں نوشہر فروز کی، انہیں جو ہے وہ شہداد پور پولیس ٹریننگ سینٹر کی، انہیں جو ہے وہ آئی جی کی طرف سے جو ہے کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کس کی پوسٹنگ ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔